السلام علیکم ویورز، اس صحت چینل میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے رمضان اور کرونا وائرس۔ مگر مزید بتانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین، 1 سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے لیکن ہم ابھی تک کووڈ-19 کے فیز سے نہیں نکل پائے۔ ویکسین تیار ہونے کے باوجود ہم ابھی بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ویکسین بھی اس وقت تک ہم پر اثر انداز نہیں ہوتی جب تک ہمارا امیون سسٹم اس کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اس لیے ویکسین کی سہولت ہونے کے باوجود ماہرین کرونا کا علاج اور احتیاط تجویز کرتے ہیں۔ کرونا کی تیسری بدترین لہر نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا ہے اور پچھلے سال کی طرح اس سال بھی لاک ڈاؤن کا سلسلہ پوری دنیا میں شروع ہو چکا ہے۔ خدشہ ہے کہ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی رمضان کووڈ کے ساتھ گزرے گا۔ روزہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے جو ہم مسلمانوں پر فرض ہے، لیکن جب یہ فرض ہمیں کسی وبائی مرض کی موجودگی میں ادا کرنا پڑے تو اس کے لیے کچھ تحفظات ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انفیکشن سے لڑنے کے لیے بہت زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کمزور قوت مدافعت ہمیں بیماری سے لڑنے میں مدد نہیں دیتی۔ چونکہ یہ دوسرا سال ہے جب ہمیں کووڈ کے ساتھ رمضان کو گزارنا ہے، عام دنوں کی نسبت ہمیں رمضان میں زیادہ انرجی اور پاور کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ہمیں ایسی غذا کا انتخاب کرنا ہے جو ہمارے امیون سسٹم کو کمزور نہ کرے۔ اور بات جب وبا کی آئے تو ہمیں اپنے بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ وبا کے ساتھ لڑنے اور رمضان کے بابرکت مہینے کو خوش دلی سے گزارنے کے لیے ہمیں ایسی غذا کی ضرورت ہے جس میں بہت سی کیلوریز، کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، فیٹ، وٹامن سی اور آئرن موجود ہوں۔ یہ تمام چیزیں یقیناً ہمیں پھل، سبزیوں، اناج اور دودھ سے مل سکتی ہیں۔ ایک بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ کم کھانا یا بہت زیادہ کھانا دونوں صورتوں میں ہی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ دونوں ہی ہمارے امیون سسٹم کو متاثر کرتے ہیں، اس لیے ہمیشہ انرجی بیلنس میں رہ کر غذا کا انتخاب کریں۔ پانی کی کمی نہ ہونے دیں، ورزش کریں، مکمل نیند لیں۔ چونکہ روزہ ایک فرض عبادت ہے اس لیے اس کی ایگزیمپٹ نہیں دی گئی، لیکن ایسے افراد جو کسی سیریس بیماری میں مبتلا ہوں ان کے لیے روزہ نہ رکھنے پر ممانعت نہیں۔ خاص طور پر وہ افراد جو کووڈ-19 میں مبتلا ہیں ان کو روزہ نہ رکھنے کی ہدایت کی جاتی ہے کیونکہ کرونا امیون سسٹم کو وقتی طور پر ہی صحیح لیکن ویک ضرور کر دیتا ہے۔ اس بات کا خیال ضرور رکھیں کہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہونے دیں کیونکہ یہ کرونا کے مریضوں کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ رمضان میں روزہ رکھنے سے جسم میں ری جنریشن کا پروسیس تیزی سے شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پرانے سیلز ختم ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے سیلز لے لیتے ہیں۔ اس لیے ڈاکٹرز بنا کسی وجہ سے کووڈ-19 میں روزہ رکھنے سے منع نہیں کرتے، بلکہ ان کے خیال میں روزہ ہمارے امیون سسٹم کو عام دنوں سے زیادہ تیزی سے کام کرنے پر اکساتا ہے، بشرط یہ ہے کہ بیلنس اور ہیلدی ڈائٹ لی جائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔